الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہم پڑھیں گے حروف کے مخارج۔ حروف کے مخارج۔ مخرج کا لغوی معنی ہے نکلنے کی جگہ، اور اصطلاح تجوید میں جس جگہ سے حرف ادا ہوتا ہے اسے مخرج کہتے ہیں۔ مخارج کی تعداد کے بارے میں ائمہ کرام کے مختلف اقوال ہیں۔ حضرت امام خلیل بن احمد فراہیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور اکثر ائمہ کرام کے نزدیک مخارج کی تعداد 17 ہے، یعنی جن پر متفقہ جو ہے اکثر لوگوں کا، اکثر ائمہ کرام کا جو فیصلہ ہے، ان کا کہنا ہے کہ مخارج کی تعداد جو ہے وہ 17 ہے۔ اب یہاں پہ آپ کو دیے گئے مخرج کا نام بھی لکھا ہے، پھر حروف کے القاب، یعنی ان کو کون کون سے حروف کہتے ہیں، مخارج آپ کو ڈیٹیل سے بتائے جائیں گے۔ تو آپ نے اس کو توجہ سے پہلے سننا ہے، پھر اس کو یاد کرنا ہے، اور انشاءاللہ العزیز کل مجھے آپ نے سنانا ہے۔ تو پہلا مخرج ہے حلقی مخرج۔ حلقی یعنی حلقی مخرج اسے کہتے ہیں حلق کا جو حصہ ہے، حلق کی جو جگہ ہے، آپ کا حلق، آپ کی جو ہے نا، تو وہاں سے جو حروف ادا ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں حروف حلقیہ۔ اچھا، حلقی مخرج میں 3 حصے ہوتے ہیں۔ حلقی مخرج میں اس کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ پہلا ہے اوپر والا حصہ، پھر درمیان والا حصہ، پھر ہے نیچے، یعنی نیچے آخری، یعنی اس حلق کے آپ 3 حصے کر لیں۔ اوپر جہاں سے آپ کا حلق شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، پہلا حصہ، پھر درمیان والا حصہ جہاں جو اس سے تھوڑا سا نیچے چلے جائیں، پھر اس سے آخر والا حصہ جو حلق کی انتہا کہتے ہیں ہم اس کو، یا حلق کی انتہا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، انتہائی حلق بھی کہتے ہیں، اور آخر والا حصہ کیا نام ہے، حلق کا آخری حصہ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے حروف حلقیہ ادا ہوتے ہیں، اور یہ 6 ہیں۔ کون کون سے؟ حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، ٹھیک ہے، یہ 6 حروف حلقیہ کہلاتے ہیں، حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ اب جو حلق کے جو نیچے والا حصہ ہے، جس کو میں نے کہا ہے انتہائی حلق کا آخری حصہ، اس سے 2 حروف نکلتے ہیں، حمزہ، ہا۔ یہ چونکہ حلق کے آخری والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، تو یہ جب ہم اس کو نکالتے ہیں، ان کی آواز باہر نکلتی ہے تو یہ تھوڑی بھاری لگتی ہے، جیسے حمزہ، ہا، ٹھیک ہو گیا۔ سیکنڈ دیکھیں، عین، ہا، یہ حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ عین نکال، آپ بھی پریکٹس کریں، عین، ٹھیک ہے۔ ہا، یہ حلق کے چونکہ درمیان والے حصے سے یہ 2 حروف نکلتے ہیں، تو ان کو جب ان کی آواز باہر نکلتی ہے تو یہ باریک ہو جاتے ہیں، باریک، جیسے باریک پڑھے سنے اور پڑھے جاتے ہیں، عین، ہا، ٹھیک ہو گیا۔ تیسرا کیا ہے؟ 2 حروف غین اور خا، حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، جو پہلا ابتدائی حلق ہے، حلق کا ابتدائی حصہ، وہاں سے غین اور خا نکلتا ہے، ٹھیک ہے۔ یوں دیکھ لیں، اگر آپ ان کی دونوں کی آواز جب باہر آئے گی تو غین، جیسے غرارہ آپ کرتے ہیں جہاں سے غرارہ، تو اس طرح غین، خا، اس طرح آواز آنی چاہیے۔ دوسرا ہے لسانی مخرج، یہاں سے حروف لغویہ 2 ہیں، قاف، کاف، قاف، کاف۔ اب جو قاف 2 نقطوں والا ہے، یہ زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا ہوتا ہے۔ جو آپ کی زبان ہے نا، زبان کی جڑ، جو جہاں سے زبان شروع ہو رہی ہے آپ کی، وہ ہوتی ہے زبان کی جڑ، اور تالو ہو گیا، تالو کا جو نرم حصہ ہے نا، جہاں پہ آپ دیکھ لیں آپ کے تالو کا جو کوا بنا ہوتا ہے، کوا، ٹھیک ہے، یہاں سے قاف ادا ہوگا، قاف، قاف، اس کے آپ پریکٹس کریں، قاف، ٹھیک ہے۔ دوسرا کاف، لکیر والا، زبان کی جڑ، یہ بھی زبان کی جڑ سے ادا ہوگا، لیکن تالو کے سخت حصے سے، اب جو زبان کی جڑ ہے وہ تالو کے سخت حصے سے لگائیں تو آپ کا کاف ادا ہوگا، کاف، 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 ٹھیک ہو گیا۔ پھر ہے جیم، شین اور یا، حروف شجریہ کہتے ہیں ان کو، جیم، شین، یا، ان کو حروف شجریہ کہتے ہیں۔
ابھی زبان کے درمیان، اب آپ کی جو زبان ہے اس کے بھی 3 حصے کر لیں، جس طرح حلق کے آپ نے 3 حصے کیے، اسی طرح زبان کے 3 حصے ہیں، یعنی پہلے زبان کی جڑ ہو گئی، پھر زبان کے درمیان ہو گیا، پھر زبان کا یہ جو کنارہ ہوتا ہے یہ ہو گئی، اس کو نوک بھی کہتے ہیں، کنارہ بھی کہتے ہیں، پھر یہ سائڈ والی کروٹ کہلاتی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اس کو ذرا ایزیوم کرتے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو یہ جیم، شین، یا، یہ تینوں حروف ایک ہی جگہ سے نکلتے ہیں، یعنی زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان۔ اب زبان کے درمیان ہے، آپ اٹھا کے اوپر تالو سے لگائیں، تالو کے درمیان والے سے جیم، شین، یا، ٹھیک ہو گیا۔ آگے ہے حرف حافظہ، یہ ایک حرف ہے ضاد، یہ زبان کی کروٹ، آپ کی زبان ہے، زبان کی جو کروٹ ہے، سائڈیں ہیں، یعنی ادھر والی دائیں والی اور بائیں والی، تو یہ اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے لگیں گی، یہ آپ کی جو کروٹ ہے زبان کی کروٹ، ٹھیک ہے، یہ اوپر کی جو داڑھیں ہیں آپ کی، تو اس کی جو جڑ ہے، یعنی داڑھیں جہاں سے شروع ہوتی ہیں وہ جڑ کہلائے گی، اور جہاں تک ختم ہوگی تو وہ کنارہ ہو گیا۔ تو داڑھیں جہاں سے شروع ہو رہی ہیں تو آپ اپنی کروٹ کو دانتوں کے جو ہے نا داڑھوں کی جڑ سے لگائیں، ٹھیک ہے، تو ضاد ادا ہوگا، ضاد، اس طرح آپ کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کا صحیح ضاد نکلا جائے گا۔ آگے ہے لام، نون، را، یہ حروف طرفیہ کہلاتے ہیں، زبان کا کنارہ اور دواحق سے ثنایا تک کے مسوڑوں سے ادا ہوتا ہے لام۔ زبان کا کنارہ میں نے بتایا، زبان کا جہاں سے شروع ہو رہا ہے یہ زبان کا کنارہ، اور دواحق سے ثنایا تک کے مسوڑوں سے ادا ہوتا ہے۔ ثنایا کون سے ہوتے ہیں؟ یہ سامنے والے جو 4 دانت ہوتے ہیں، آپ ان کو عربی میں ثنایا کہتے ہیں۔ نون، زبان کا کنارہ، اور انیاب سے ثنایا تک، انیاب کون سے؟ جو نوکیلے دانت ہوتے ہیں، آپ کے نوک والے دانت ہوتے ہیں، اوپر بھی ہوتے ہیں اور نیچے بھی ہوتے ہیں، تو ان کو انیاب کہتے ہیں۔ انیاب سے ثنایا تک کے دانتوں کی جڑوں سے ادا ہوتا ہے نون، نون، ٹھیک ہے۔ را، زبان کی نوک اور مقابل کے تالو سے ادا ہوتا ہے، زبان کی نوک اور اوپر کا جو مقابل کا تالو ہے ادھر آپ لگائیں تو را ادا ہو جائے گا، ٹھیک ہو گیا۔ یہاں تک آج کافی ہے، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو مزید جو رہتے ہیں وہ آپ کو بتائے جائیں گے۔